المبارک کو آداب کے ساتھ گزارتے ہیں۔ جس رات شوال المکرم کا چاند نظر آتا ہے، جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، اس رات ہر آدمی کا دل پریشان ہوتا ہے کہ رمضان شریف ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی دل میں ہوتی ہے کہ آنے والا جو رمضان شریف ہے پتہ نہیں وہ ہماری زندگی میں ہو کہ نہ ہو۔ جس مسجد میں میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دائیں بائیں دیکھ سکتے ہیں، جو پچھلے سال ان صفوں پر موجود تھے وہ لوگ آج ان صفوں پر موجود نہیں۔ تو آج ہمیں رمضان شریف حاصل ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کر لیں اور قدر کر کے گزاریں۔ اج ساوی نے کھلے راوی نے اے ٹو انوکھڑے ٹکڑے نہیں، ٹر پئیے تے پینڈے مک جاندے، گھر بیٹھیاں تے پینڈے مکنے نہیں۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ہم انکار بھی نہیں کر سکتے اور جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ جس شہر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم جس شہر کے باسی ہیں، اس شہر کے دامن میں بڑی بڑی عظیم ہستیاں اور بڑی بڑی عظیم نسبتیں ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسی شہر کے باسی ہیں۔ ان کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ کتنی مشکل زندگی ہے اور کس قدر آسان ہے موت۔ انسان زندگی میں کتنی تکلیفیں اٹھاتا ہے اور کتنی بڑی بڑی مشکلوں سے گزرتا ہے، لیکن جب موت آتی ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ جوانی کا زمانہ، بچپن کا زمانہ، پھر بڑھاپے کا زمانہ، انسان کئی نشیب و فراز دیکھتا ہے، لیکن جب موت آئی تو پتہ بھی نہ چلا۔ کتنی مشکل زندگی ہے اور کس قدر آسان ہے موت۔ گلشن ہستی میں ماند نسیم ارزاں ہے موت۔ زلزلے ہیں، بجلیاں ہیں، قحط ہیں، آلام ہیں، کیسی کیسی دختران مادر ایام ہیں۔ کلبہ افلاس میں دولت کے کاشیانے میں موت۔ کلبہ افلاس میں دولت کے کاشیانے میں موت۔ دشت و در میں، شہر میں، گلشن میں، ویرانے میں موت۔ موت ہے ہنگامہ آرا قلزم خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں۔ قافلے میں دیار غیر فریاد دارا کچھ بھی نہیں، قافلے میں غیر فریاد دارا کچھ بھی نہیں، ایک متاع دیدہ تر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اقبال کہتے ہیں ساری زندگی کا جو نچوڑ ہے نا، ایک حسرت کے آنسوں کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہمارے ایک بڑے مشہور شاعر بھی تھے، وہ ان کا بڑا مشہور ایک شعر ہے اس حوالے سے، مجذوب صاحب، عزیز الحسن مجذوب، وہ کہتے ہیں کہ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے۔ سکندر تھا نا، تو 33 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ پچھلی امتوں میں تھا، تو اس وقت عمریں بھی قوموں کی زیادہ ہوتی تھیں، تو 33 سال کو اتنی زیادہ عمر نہیں، 30 اور 3 سال جوانی کی عمر، اور پھر اتنا لائق بیٹا، اتنا عظیم بیٹا کہ پوری دنیا کو فتح کر لیا۔ تو جب جوانی میں فوت ہوا تو اس کی ماں آئی قبر پر، اللہ اکبر، تو زور سے ایک چیخ ماری اور کہا ہائے میرا سکندر۔ تو قریب گورگن تھا، اس نے جب سنا تو وہ قریب آیا، کہا اماں کس سکندر کو پکار رہی ہے، یہاں تو کئی سکندر لیٹے ہوئے ہیں۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، پھر جوانی نے تجھ کو دھوکے میں ڈالا، پھر بڑھاپے نے آ کے تجھ کو ستایا۔ اجل کر دے گی تیرا ایک دن صفایا، جگہ جی لگانے کی
دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، آباد تھے جو محل ہیں اب وہ سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اتنی لمبی بات میں نے اس لیے کی ہے، آج ہمیں رمضان المبارک حاصل ہے، ممکن ہے کہ آئندہ سال حاصل نہ ہو، تو ہمیں قدر کرنی چاہیے اور قدر کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ فیصل آباد کے ہمارے ایک عظیم بلکہ عظیم ترین ناموں میں سے ایک بہت بڑا نام ہے حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا۔ جب وہ جمعہ شریف پڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں نا مسجد میں، تو ہر طرف لوگوں کا ہجوم ہوتا اور قطاریں لگی ہوتی، تو لوگوں کی خواہش ہوتی کاش ہمیں مصافحہ کا موقع مل جائے۔ ایک نوجوان کو مصافحے کا موقع ملا، تو چونکہ ہجوم ہوتا تھا تو اس نوجوان نے بلند آواز میں کہا، حضرت دل میں بڑی تڑپ ہے مدینہ منورہ جانے کی، تو دعا فرما دیں اللہ مجھے مدینہ شریف کی حاضری عطا فرمائے۔ تو وہ حضرت رک گئے اس کی بات سن کے، تو اس کی طرف دیکھا یوں، تو اس کے چہرے پر داڑھی شریف نہیں تھی۔ تو حضرت محدث اعظم علیہ الرحمہ نے ٹھنڈی سانس لی، فرمایا بیٹا پہلے شکل تو بنا لو مدینہ شریف جانے والی۔ گلہ نال تے ہر کوئی لائی پھردا ہے، لا کے توڑ نبھانیاں اللہ اکبر۔ بے عمل ہو دل تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی اگر بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازم تکمیل تمنا کے لیے، وگرنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ آج موقع ہے، آج ہمیں رمضان شریف حاصل ہے، تو قدر کر لیں۔ کیونکہ دامن وقت میں اختصار ہے، تو قرآن مجید کی جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، یہ ہمارے معاشرے میں اس کی بڑی ضرورت ہے، اور اس کے ضمن میں چند ایک گزارشات عرض کر کے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ ارشاد گرامی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اے پیارے حبیب علیہ السلام، میرے بندے جب میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو ان سے کہیں میں ان کے بہت زیادہ قریب ہوں۔ اللہ شاہ رکھ کے بھی قریب ہے، اللہ تو ہمارے بہت قریب ہے، کیا ہم بھی اللہ کے قریب ہیں؟ یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری شاہ رکھ کے قریب ہے، کیا ہم بھی اللہ کے قریب ہیں؟ اگلا جو جملہ ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ میرے بندے جب بھی مجھ سے دعا کریں میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ میرے بندے جب بھی مجھ سے، جب بھی، یہ نہیں فرمایا کہ صرف کسی ایک وقت میں دعا مانگے فلاں وقت میں، جب بھی میرے بندے مجھ سے دعا مانگیں تو میں ان کی دعاؤں کو کیا کرتا ہوں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی عبادات کا اتنا ذکر نہیں کیا جتنا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ نماز ہوتی ہے اور ہمارے لیے دعا مانگنا مشکل ہو جاتا ہے اور ہم بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اور گاہے بگاہے بھی ہم دعاؤں سے بیزار ہو گئے اور دعائیں نہیں مانگتے۔ قرآن کریم بہترین ضابطۂ حیات ہے، انبیاء کرام کی دعائیں اس قدر بیان ہوئی ہیں قرآن مجید میں، انبیاء کرام کی اتنی عبادات کا ذکر نہیں کیا گیا۔ مثال کے طور پہ حضرت آدم کی دعا موجود ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت آدم کی عبادت کا ذکر تو شاید موجود نہ ہو، لیکن ان کی دعا کا ذکر موجود ہے۔ سیدنا ابراہیم نے دعا مانگی ہے، ان کی دعا کا ذکر موجود ہے جب وہ آگ میں جا رہے تھے، حسبی اللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اور کئی نبیوں کی، حضرت ایوب کی دعا جب وہ بیماری میں تھے تو وہ دعا ان کی
رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ٹائم نہیں، وقت نہیں، میں صرف 2 دعائیں ذکر کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک دعا قرآن مجید میں حضرت یونس علیہ السلام کی بھی موجود ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جن دعاؤں کو ہم چھوڑ بیٹھے ہیں نا، وہ دعا اپنے دامن میں طاقت کتنی رکھتی ہے، ذرا دھیان سے سنیں۔ حضرت بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیے گا، سورہ صافات میں حضرت یونس کے بارے میں فرمایا گیا، لا لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اگر ہمارے یونس ہم سے دعا نہ مانگتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ قیامت تک مچھلی بھی زندہ رہتی اور حضرت یونس بھی مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ آپ بڑی توجہ سے سن رہے ہیں، کون سا عمل حضرت یونس نے کیا ہے کہ چند لمحوں میں مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئے؟ آپ نے دعا مانگی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اگر آپ مچھلی کے پیٹ کی طرح مشکلوں میں گھر گئے ہیں تو اللہ کی رحمت آپ سے دور نہیں، صرف ایک لمحے کے لیے دعا مانگیں، پھر دیکھیں آپ مشکلوں سے باہر کیسے آتے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ۔ ہم نے حضرت یونس کی دعا سنی ہے اور دعا کو قبول کیا۔ دوسری دعا ذکر کر رہا ہوں، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا یہ واقعہ۔ حضرت ابراہیم جب تشریف لائے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ہاں، جب ان کی شادی ہو چکی تھی، تو ان کی جو پہلی زوجہ ہیں ان سے حضرت ابراہیم نے پوچھا ہے کہ تمہارا گزر بسر کیسے چل رہا ہے؟ تو ناشکری کے کلمات انہوں نے ادا کیے، تفصیل کا وقت نہیں۔ تو آپ جاتے ہوئے اشارہ دے گئے کہ جب آپ کے خامد آئیں انہیں میرا سلام بھی کہیے اور ان سے کہیے کہ اپنے گھر کی جو دہلیز ہے اسے چینج کر دیں۔ مطلب یہ تھا انہیں طلاق دے دیں۔ طلاق دے دی گئی اور شادی کی۔ پھر حضرت ابراہیم تشریف لائے۔ جو دوسری زوجہ ہے نا، وہ بڑی شکر گزار اور قدردان تھی۔ انہوں نے جب حضرت ابراہیم کو دیکھا کہ اتنی نورانی صورت والی ہستی ہیں تو وہ سمجھ گئیں یہ کوئی عام ہستی نہیں، خدمت کی، قدر کی۔ جب حضرت ابراہیم جانے لگے تو آپ نے پوچھا اپنی بیٹی سے، بہو سے، کہ تمہارا کیسا گزر بسر چل رہا ہے؟ تو اس بیٹی نے کہا اللہ کا شکر ہے، میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں اللہ کا شکر کیسے ادا کروں۔ میرے خامد شکار کرنے جاتے ہیں اور روزانہ تازہ گوشت لے آتے ہیں، ہم وہ گوشت کھا لیتے ہیں، اور یہ زمزم کا کنواں موجود ہے، جب پیاس لگتی ہے اس کا پانی پی لیتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ جب بیٹی نے یہ جملے کہے نا، بہو نے، تو حضرت ابراہیم نے حضرت سے پوچھا، اس وقت دعا دی، فرمایا بیٹا اللہ تمہارے پانی میں بھی برکت ڈالے اور تمہارے گوشت میں بھی برکت ڈالے۔ نیک لوگوں کی دعائیں اثر کتنا کرتی ہیں۔ پوری دنیا سے اس وقت بھی ایک ریکارڈ ہے مکہ شریف میں عمرہ زائرین کا، مدینہ شریف میں بھی کروڑوں کے حساب سے وہاں 15 دنوں کے اندر اندر کئی کروڑ لوگ حرمین شریفین میں داخل ہوئے ہیں، اور یہ تسلسل ایک مدت سے چل رہا ہے۔ لوگ حج پہ آ رہے ہیں، عمرے پہ آ رہے ہیں، وہ خود بھی زمزم پی رہے ہیں، اپنے اپنے ملکوں میں بھی زمزم لا رہے ہیں۔ زمزم ختم نہیں ہو رہا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ حضرت ابراہیم نے دعا دی ہے کہ اللہ تمہارے پانی میں۔ پھر جب حج ہوتا ہے نا تو 1 کروڑ سے زیادہ لوگ بھی حج کرتے ہیں، آن دی ریکارڈ یہ باتیں۔ اگر 1 کروڑ آدمی حج کر رہا ہے تو وہ کتنے جانور ذبح کر رہا ہے؟ 1 کروڑ جانور ذبح کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کیا دی تھی اپنی بہو کو؟ اللہ تمہارے پانی میں برکت ڈالے اور تمہارے گوشت میں بھی۔ دعائیں کتنا اثر رکھتی ہیں کہ صدیاں ہی بیت گئی ہیں، نہ پانی ختم ہوا ہے اور نہ ہی گوشت ختم ہوا ہے۔ پیچھے راز کیا ہے؟ دعا کا راز ہے۔ حدیث مبارک ہے بڑی عظیم، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ کسی آدمی کا قد 7 فٹ ہو اور صحت مند ہو اور اس کی شکل بڑی خوبصورت ہو، لیکن اس کے سر میں دماغ نہ ہو، آپ کیا کہیں گے اس کو؟ کہ یہ پاگل ہے۔ محدثین نے لکھا ہے ہر وہ عبادت جو دعا سے خالی ہے وہ پاگل پن ہے، وہ عبادت نہیں۔
جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا، بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں جی نماز خود ایک دعا ہے. ابھی آپ نے نماز پڑھی ہے، دل میں یا الفاظ کے ساتھ آپ نے دعا کی نیت کی تھی کہ 2 رکعت میں دعا پڑھ رہا ہوں؟ آپ نے 2 رکعت نماز کی نیت کی ہے، دعا کی تو آپ نے نیت ہی نہیں کی. اس لیے ہمارے اور ایک حدیث مبارک ہے الدعاء هو العبادہ، دعا کیا ہے؟ خود ایک عبادت ہے. اور ہم اس عبادت سے محروم ہیں اور اس عبادت سے بیزار کر دیے گئے. ہمارے کچھ جو دوسرے حضرات ہیں، بھائی ہیں ہمارے، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ جو سنی ہے نا، یہ قبروں پہ جا کے دعا مانگتے ہیں اور قبروں سے، بزرگان دین سے جا کے دعا مانگتے ہیں. چلیں وہ تو ہم سے گلہ کرتے ہی ہیں بھئی، ہم تو چلیں اولیاء کرام سے جا کے دعا مانگتے ہیں. آپ نے تو اللہ سے بھی دعا مانگنی چھوڑ دی ہے. کبھی آپ ان کی مسجدوں میں نماز پڑھیں، نماز کے بعد دعا کا تصور ہی نہیں. اور ان کے ہاں فوتگی ہو جائے، آپ دعا کرنے کے لیے جائیں، تصور بھی نہیں کوئی دعا کے لیے راضی ہوں. اور جہاں تک ہماری بات ہے کہ ہم اولیاء کرام سے جا کے دعا مانگتے ہیں، یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں. دعا کیا ہے؟ عبادت ہے. اور عبادت جو ہے وہ غیر اللہ کی نہیں کی جاتی. ہم اولیاء کرام سے دعا نہیں مانگتے، ہم تو ان کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں. مکہ معظمہ میں جو لوگ حج پہ جاتے ہیں، وہاں ایک وادی محصر ہے مینا اور مزدلفہ کے درمیان. وہاں حجاج کو حکم ہے جب وہاں پہنچے تو جلدی سے گزریں. کیوں جلدی سے گزریں؟ کہ اس جگہ پر واقعہ فیل ہوا تھا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا اس جگہ پر، ہاتھی پر اور ہاتھی کے لشکر پر، ابرہہ کے لشکر پر. تو آج تک بھی جو حجاج ہیں انہیں بھی حکم ہے کہ یہاں سے جلدی سے گزر جائیں، کہیں تم اس عذاب کا شکار نہ ہو جاؤ. عذاب کب آیا تھا؟ کئی صدیاں پہلے، کئی صدیاں گزر گئی ہیں. ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے پہلے یہ واقعہ ہوا. لیکن آج بھی خطرہ ہے کہیں تم اس عذاب کا شکار نہ ہو جاؤ. کیوں؟ کہ اس جگہ پر مغضوب ٹھہرے تھے جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا تھا. تو جہاں مغضوب ٹھہرے ہیں وہاں اللہ کے غضب کا خطرہ رہتا ہے، لیکن جہاں محبوب ٹھہرے ہیں وہاں ہر وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول رہتا ہے. امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہوا نا، تو امام شافعی کہتا ہے مجھے جب کبھی بھی مشکل پیش آتی تو میں امام حنیفہ کی قبر پر آ کے آپ کے وسیلے سے دعا مانگتا، اللہ میری مشکلوں کو دور فرما دیتا. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں بھی جب بھی مجھے مشکل پیش آئی تو میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میرے لیے دعا کرے. اللہ نے میری مشکل حل کر دی. جب میری والدہ قبر میں تشریف لے گئی تو میں نے اپنی زندگی میں معمول رکھا کہ جب بھی مجھے مشکل پیش آتی تو میں اپنی ماں کی قبر پر آتا، اور اللہ ماں کی قبر پر آنے کی وجہ سے میری اس مشکل کو حل فرما دیتا. سیدنا فاروق اعظم کا ایک جملہ ہے، آپ فرماتے ہیں یا اللہ مجھے اس بات سے کوئی نہیں کہ میری دعائیں قبول ہوں یا نہ ہوں. بہت بڑی بات ہے. حضرت عمر نے فرمایا میری دعائیں قبول ہوں یا نہ ہوں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مجھے دعاؤں کی توفیق سے محروم نہ کرنا. میں تیرے حضور ہمیشہ ہاتھ اٹھاتا رہوں. سیدنا آخری بات کر کے گفتگو سمیٹ رہا ہوں. سیدنا فاروق اعظم جب عمرہ شریف کرنے کے لیے آئے نا، دعا کیا چیز ہے. ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے اس موقع پر حضرت فاروق اعظم سے ارشاد فرمایا اے میرے بھائی مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. کون فرما رہے ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے. تو سیدنا فاروق اعظم نے پھر ایک جملہ فرمایا تھا، فرمایا حضور کی اس جملے نے مجھے اتنا سکون دیا ہے، اس کے بدلے میں اگر ساری کائنات بھی مجھے دے دی جاتی تو مجھے وہ سکون حاصل نہ ہوتا. تو آئیں اپنی زندگی میں دعاؤں کا اہتمام رکھیں. مشکلیں، پریشانیاں اللہ کی رحمت سے بڑی نہیں. اللہ کی رحمت بڑی ہے. اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اس لیے جب کبھی بھی مشکل میں ہوں، پریشانی میں ہوں تو اللہ کے حضور دعا کریں. دعائیں جو ہیں وہ تقدیر کو بدل دیتی ہیں. لوح قلم میں جو تقدیر لکھی ہوئی ہے نا، قضا جو لکھی ہوئی ہے، دعا اس کو بدل دیتی ہے. حدیث مبارک ہے. اور جب ہم لوگوں سے مانگیں تو یہ لوگوں سے مانگنا ذلت ہے، لیکن اللہ سے مانگنا عبادت ہے. لوگوں سے سوال کرنا ذلت ہے، اللہ سے سوال کرنا عبادت ہے. لوگ ناراض ہوتے ہیں، اللہ خوش ہوتا ہے جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے، اور جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا تو اللہ ناراض ہوتا ہے. آئیں لمبی چوڑی گفتگو بھی
یہی مقصد رکھتی ہے، اور اختصار والی گفتگو بھی یہی مقصد رکھتی ہے۔ آج چند گھڑیاں میں نے دعا کے حوالے سے قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کی۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اپنے حضور متوجہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اللہ تعالی انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہمارے مہربان مالک، ہم تیری توفیق سے، تیرے فضل سے رمضان المبارک کی اس صبح کی نماز میں مسجد میں حاضر ہوئے۔ نماز کے بعد چند گھڑیاں درس و تدریس ہوا۔ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطی کوتاہی کو اپنے خاص فضل اور کرم سے معاف فرما، تمام حاضرین کی دینی دنیاوی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، تمام حاضرین کی نیک اور جائز حاجات کو اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے توفیل پورا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ نصیب فرما۔ حاضرین مجلس میں سے بھی اور جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں تمام کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ ہمارے بھائی ابھی مجھے کہہ رہے تھے ان کی بیٹی ہیں اور ایک ہی بیٹی ہیں، تو ان کی طبیعت ناساز رہتی ہے۔ یا اللہ، ہم نے تو آج دعا کے حوالے سے یہاں پر گفتگو کی، اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں کی دعاؤں کا صدقہ، سیدنا حضرت یونس کی دعا کا صدقہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا صدقہ اور ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی دعاؤں کا صدقہ ہمارے بھائی کی بیٹی کو صحت و عافیت والی زندگی نصیب فرما، تندرستی والی زندگی نصیب فرما، اپنا کرم اور فضل والا معاملہ فرما، تمام جملہ مرحومین کی کامل بخشش فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، فلسطین، غزہ، کشمیر، شام، لبنان، یمن کے مسلمانوں کی خیر فرما۔ وہ قوتیں جو ہمارے فلسطینی بھائیوں سے اور کشمیری بھائیوں سے ان کا ملک اور وطن چھیننے کے در پہ ہیں، میرے اللہ انہیں نیست و نابود فرما۔ عالم اسلام کو اتحاد نصیب فرما، عالم اسلام کو صلاح الدین ایوبی جیسے جرنیل عطا فرما اور نور الدین زنگی جیسے حکمران عطا فرما۔ ہمارے وطن عزیز کو بھی ہر قسم کے شرور سے اور ہر قسم کی دہشت گردی سے محفوظ فرما، ہمارے وطن کو امن کا گہوارہ بنا، معیشت کو مضبوط فرما، نیک صالح حکمران نصیب فرما، اس مسجد کو، اس مدرسے کو آباد فرما، آباد کرنے والوں کو آباد فرما، معاونین، منتظمین، اہل محلہ، اہل علاقہ، پڑھنے پڑھانے والوں کی سب کی خیر فرما۔ ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے اس امت کے لیے قیامت تک کے لیے جو حضور نے بھلائیاں مانگی ہیں وہ ساری بھلائیاں ہمیں اور ہماری اولادوں کو نصیب فرما۔ حضور علیہ السلام نے جن چیزوں سے پناہ مانگی ہمیں اور ہماری اولادوں کو پناہ نصیب فرما۔ اے ہمارے رب، ہماری پیشانیوں کو عبادت کا نور عطا فرما، ہماری آنکھوں کو حیا کا زیور عطا فرما اور ہمارے دل کو سوز عطا فرما، اور ہم سب کو صحیح معنوں میں سیدھے راستے پر قائم فرما اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔